نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد صدق اللہ العظیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے جو مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے کھیلوں کی شرعی حیثیت، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ذیلی مسئلہ کہ کھیلوں کے جو سامان ہے، کھیلوں کا سامان، اس کے بنانے، خریدنے اور خرید و فروخت کا مسئلہ۔ لیکن یہ دوسرا ضمنی مسئلہ ہے، اگر کوئی کھیل جائز ہے تو اس کھیل کے لیے بنائی جانے والی چیزیں، کاروبار، وہ بھی جائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کھیل منع ہے تو اس کھیل کے لیے جو چیزیں، جو سامان بنایا جائے گا اس کی نیت سے، وہ بھی ظاہر بات ہے غلط ہی ہوگا۔ اس لیے اصل مسئلہ کھیلوں کی مشروعیت کا ہے، اس کے جواز اور عدم جواز کا ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انما الحیات الدنیا، کہ انسان کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، بچپنے، جوانی اور پچپنے، بڑھاپا، تین احوال اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی زندگی میں، جس کو یعنی اللہ نے لمبی زندگی دینی ہوتی ہے تو اس پر آتے ہیں۔ ایک تو بچپن، اور ایک جوانی، اور ایک پچپن۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیا کی اس ظاہری زندگی کا نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ یہ جو بچپن کا زمانہ ہوتا ہے یہ تو کھیل تماشے کا گویا زمانہ ہوتا ہے۔ وزینتن، اور جب جوانی میں پہنچتا ہے تو انسان کو اپنی زینت کی، اپنی خوبصورتی کی، ان چیزوں کی کوئی زیادہ فکر پڑ جاتی ہے۔ اور وتفاخر بینکم وتکاثر بالاموال والاولاد، اور جب بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو اس وقت تفاخر، فخر، تکبر، یہ چیزیں انسان کے اندر بیٹھتا ہے تو ہر جگہ گنتا رہتا ہے، میرے پاس یہ ہے تو میں یہ کما چکا، میں یہ بنا چکا، اور میری اتنی گاڑیاں، اتنی کوٹھیاں، بینک بیلنس، یہ میری اولادیں، یہ میرے کنبہ قبیلہ، اس قسم کی چیزیں اولاد کو، مال کو، تو دنیا کی چیزوں کو فخر و تفاخر کے طور پر بیان کرتا ہے، اور یہی باس مباسے لگائے ہوتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی عام طور پر ان چیزیں، اب اس آیت پر ذرا غور فرمائیں کہ بچپن کا حال بیان ہو گیا کہ کھیل تماشا، تو کھیل تماشا تو بچپن میں بچوں کے ساتھ یہ چیز اچھی لگتی ہے، اور بچوں کی یعنی جو بچگانہ زندگی ہوتی ہے، کھیل تماشے عام طور پر اس زندگی کے اندر عام طور پر ہوتے ہیں۔ تو اس قرآن کی آیت سے بھی ایک اشارہ یہ مل رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑوں کے لیے کھیل بالکل منع ہی ہے، جائز بھی ہے، لیکن اس کھیل کی کچھ تفصیلات ہیں جو آج کے اس لیکچر میں یا آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں بنیادی طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے کی تخلیق کا، بناوٹ کا، اس کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کوئی چیز اللہ نے بیکار، کوئی نکمی چیز اس قدرت کے کارخانے میں اللہ نے پیدا نہیں فرمائی، کوئی نہ کوئی اس کے مقصد اور حکمت اللہ نے رکھی ہے۔ انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کی تخلیق کا مقصد بھی ظاہر بات ہے پھر سب سے زیادہ عرفہ و اعلیٰ ہونا چاہیے تھا۔ جب یہ انسان ساری کائنات کے مخلوقات سے عظیم ہے تو اس کی تخلیق کا مقصد بھی سب سے کیا ہونا چاہیے؟ عظیم ہونا چاہیے۔ یہ دنیا، یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ دنیا دار العمل ہے، اور ہم جو ہے جدھر جا رہے ہیں آگے وہ دار الجزا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ایک مختصر سی زندگی اللہ نے عطا کی ہے، اور اس مختصر سی زندگی کو آئندہ دار الجزا کی نہ ختم ہونے والی زندگی کے بنانے کے لیے اللہ نے اس کو بطور سبب ہمیں دیا ہے۔ تو یہاں تیاری کری بھیجا ہے کہ یہاں کی مختصر سی زندگی میں، اور اگر ہم اس کو ہی اب کھیلوں کی نظر کر دیں اور کھیل تماشے سرکس انہی چیزوں میں لگ جائیں، تو اس مختصر سی زندگی کو اگر ضائع کر دیا تو آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کی برباد ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حشر کے میدان میں آپ نے سامنے فرمایا قدم نہیں ہل سکیں گے اس سے جب تک چند سوال نہ کر لیے جائیں۔ تو ان میں ایک سوال یہی ہوگا کہ عمر دی تھی کہاں لگائی، اور عمر میں خاص موسم ہوتا ہے جوانی کا، تو اس کے بارے میں الگ سوال ہوگا کہ جوانی کہاں لگائی۔ تو یہ دونوں چیزیں کس کا تعلق رکھ رہی ہیں؟ وقت سے۔
اور وقت کتنی قیمتی چیز ہے کہ شیطان کو جب اللہ نے راندے درگاہ کیا تھا تو اس نے جو چیز مانگی تھی وہ وقت ہی مانگا تھا، انظرنی الی یوم یبعثون، گویا اس کی سزائے موت شروع ہو رہی تھی، اور اس سے پوچھا گیا کیا ہے تمہاری خواہش، تو اس نے کہا مجھے قیامت تک کے لیے وقت چاہیے۔ اس کو بھی معلوم تھا کہ وقت مل گیا تو بس بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور وقت کی قیمت یہ تو میرا موضوع نہیں ہے، یہ تو میں نے ویسے مختصر بات کر دی، اس لیے وقت چونکہ کھیل تماشے میں عام طور پر وقت کا ضیاع ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے وقت سے متعلق علماء نے اس بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں، بلکہ بہت ساری کتابوں میں سے ایک کتاب ہے متاع وقت کاروان علم، مولانا ابن الحسن عباسی جو ابھی اس مہینے کے اندر فوت ہوئے ہیں، بہت بڑی شخصیت تھے، بہت زبردست کتاب ہے، خود پڑھنی چاہیے، بچوں کو پڑھانی چاہیے، متاع وقت کاروان علم، علامہ ابن الحسن عباسی۔ اچھا، اس انسان کو ہر پل ہر لحظہ اللہ رب العالمین کو چونکہ ہر پل ہر لحظہ کا حساب دینا ہے، اس لیے انسان خصوصاً مسلمان کو، انسان کو خاص کر اور خصوصاً اس میں پھر مسلمان کو سستی، کھیل، تماشا، لہو و لعب، بے مقصد لایانی چیزیں، لایانی کام، ان کاموں سے بالکل اس کو اجتناب کرنا چاہیے، اور یہ عین تقاضۂ شریعت بھی ہے اور عین تقاضۂ فطرت سلیمہ بھی ہے، فطرت سلیمہ بھی ہے۔ تو اس کو جو ہے ان چیزوں سے اور شیطان کے حملوں میں سے یاد رکھیں، ایک حملہ یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو لایانی کاموں میں، جب اس کو کفر پر، شرک پر، گناہ کبیرہ پر، صغیرہ پر، بدعات پر، ان چیزوں پر نہیں لگا سکتا نا، تو لایانی کاموں پر لگا دیتا ہے، تو یہ بھی اس شیطان کا ایک حملہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے پھر اس تفصیل کے بعد یہ بھی یاد رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھیل بالکل منع ہے مسلمان کے لیے، کھیلنا ہی نہیں، نہیں کھیل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کھیل تو تین ہی کھیل ہیں، نمبر 1 گھوڑ دوڑ، نمبر 2 جو ہے تیر اندازی، اور نمبر 3 ملاعبت زوجہ یعنی ملاعبت اہلیہ، یعنی مطلب پہلی چیز گھوڑ دوڑ، چونکہ ان دو کھیلوں کا تعلق خاص طور پر جو ہے جہاد سے ہے، تو جہاد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو تیاری بھی ہو رہی ہے جہاد کے ساتھ، کھیل بھی ہو رہا ہے گھوڑ دوڑ، یعنی آج کے دور میں یوں کہیں کہ گاڑی چلانا، ٹینک چلانا اور اس قسم کی ابدوزیں چلانا کہ جہاد کی نیت سے، یہ چیزیں بہترین کھیل بھی ہے اور تیاری بھی ہے جہاد۔ اور ادھر سے دوسری چیز کیا ہے تو دوسری چیز ہے تیر اندازی، یعنی آج کے دور میں بھی نشانہ پختہ کرنا وغیرہ، ٹریننگ کی طرف اشارہ ہے کہ جہاد کی ٹریننگ مسلمان کو کرتے رہنا چاہیے اور تیار رہنا چاہیے، تو اس طرح نہ ہو کہ اسلحہ بھی ہو لیکن چلانا ہی نہ آتا ہو دشمن کے مقابلے میں، تو اس لیے یہ تیر اندازی باقاعدہ مسجد کے اندر آپ علیہ السلام کے سامنے ہو رہی ہوتی تھی، آپ کی ٹریننگ مسجد میں ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بدر میں جب فرشتے بھیجے تھے تو ان کو ٹریننگ دے کے بھیج دیا تھا، گویا اللہ نے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، فوق العناق، فرشتوں کو کہا تھا مارنا جا کے ان کافروں کے گردنوں کے اوپر، سروں میں مارنا، وَاضْرِبُوا، اور ہر جو ہے ان کا پور جو ہے ان کا جوڑ ان کا علیحدہ کر کے رکھ دینا، تو اللہ نے ان کو ٹریننگ دی تھی۔ تو بہرحال یہ دونوں چیزیں جہاد سے متعلق ہیں، اور یاد رکھیں آج ہمارے ملکوں میں جہاد تو چونکہ عالمی سطح پر معاذ اللہ مسلمان بھی دہشت گردی کہہ رہا ہے، اور پھر اس طرف سے جو ہے سپورٹس کے پروگراموں پر اربوں روپے لگائے جاتے ہیں، آپ دشمن کو دیکھ لیں، آپ جو ہے باہر کے ممالک کو دیکھ لیں، یورپ کے اور امریکہ کو دیکھ لیں، اگر یہ جو ٹیمیں جو ہیں خاص کر کرکٹ کی ٹیم وغیرہ یہ چیزیں اگر اعزاز کی ہوتی تو آج ان کی سب سے بڑی ٹیمیں ہوتی، لیکن ان کی ہاں ٹیم کیا ہے، مسلمانوں کی عزت ان کے ہاں وہ گیند ہے اور ان کے بارود جو ہے وہ اسلحہ ہے، لیکن ہمیں ان کاموں پہ لگا دیے، اور لوگ جو ہے ان کرکٹ میں اور ان چیزوں میں میچوں پر لگ کر امت جو ہے کھیل تماشے کے اندر لگ کے کھیل تماشا بن گئی، اور یاد رکھیں جو قوم کھیلوں کی شوقین ہو جائے، حیران ہوتا ہوں کہ بوڑھے بھی صبح اٹھ کے پوچھتے ہیں رات کون جیتا کون ہارا فنا، اور دیر تک بیٹھ کے صبح کی نمازیں بھی ضائع کر دیتے ہیں اور جو ہے وہ کھیل دیکھتے ہیں، تو جوانوں کا پھر کیا کہنا۔ تو اس قسم کی یہ چیزیں، جو قوم کھیلوں کی زیادہ شیدائی اور شوقین ہو جاتی ہے وہ قوم خود کھیل بن جایا کرتی ہے غیروں کے لیے، اور جیسے آج ہم بنے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کھیل شریعت نے مقاصد شرع اور اخلاق کے حصول اور اسی طرح جو ہے اس کے حصول میں چستگی اور تازگی لانے کے لیے اور تازگی طبع کے لیے
کبھی اور کسی وقت تفریح طبع کے طور پر مشروع کھیل کو، جائز کھیل کو چند شرطوں کے ساتھ جو ہے اس کو جائز بھی رکھا ہے، بلکہ اس کی ترغیب بھی دی ہے، اجازت بھی دی ہے، ترغیب بھی دی ہے، بلکہ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے کہ انسان جو اپنا اصلی مقصد ہے، مقاصد دینیہ ہوں یا دنیاویہ ہوں، ان میں اس کو چستگی حاصل ہو جائے، تو ان مقاصد کی تکمیل کے لیے جو معاون اور ممد اسباب اور کھیلوں کے بسا اوقات ترغیب بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، تو بہرحال یہ روایت جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور اس میں تیسرا کھیل ملاعبۃ الزوجہ وہ بھی آیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے اس مضمون کے حوالے سے چند کھیلوں کو سامنے رکھتا ہوں اور اس کا حکم واضح کرتا ہوں۔ یاد رکھیں اس حوالے سے علماء نے بڑے کام کیے ہیں، بڑے آرٹیکلز بھی میرے نظر سے گزرے، کتابیں بھی گزری ہیں۔ کھیل اور تفریح کی شرعی حدود، یہ مولانا محمود اشرف عثمانی دارالعلوم کراچی کے ہیں، بہت اچھی کتاب لکھی ہے، بہت اچھی جامع کتاب لکھی ہے۔ اور اسی طرح تفریح اور کھیل کود کے جائز وسائل اور ان کے شرعی ضابطے، یہ بھی بہت اچھا جو ہے اچھی کتاب ہے، مفتی محمد خالد حسین نیوی قاسمی کی کتاب ہے۔ اور اسی طرح عصر حاضر میں رائج کھیلوں اور لہو لعب کا حکم، یہ بھی ہے، مفتی احمد خان پوری کی کتاب ہے۔ تو اب اس حوالے سے کھیلوں کے میں جائزہ لے رہا ہوں، چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس سے آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کون سے کھیل ناجائز ہیں اور کون سے جائز ہیں۔ چند نقطۂ نظر ہمارے سامنے آ رہے ہیں کھیلوں کے حوالے سے۔ نمبر ایک، جو یعنی چند باتیں اس کو آپ جو ہے آپ دیکھ لیں۔ نمبر ایک، جو کھیل فی نفس ہی اپنی ذات کے لحاظ سے ناجائز ہے وہ تو بہرحال حرامی یا ناجائز ہے۔ مثلا زندہ پرندوں کو پکڑنا یا جانوروں کو باندھ کر نشانہ باندھنا، یعنی زندہ پرندے اور جانور پکڑ کر ان کو باندھ کر ان کے نشانے لگانا، اور مرغے لڑانا، کتے لڑانا، اس قسم کے جو کھیل ہیں یہ شرعاً ناجائز ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ناجائز ہیں، غلط ہیں، فی نفس ہی ناجائز ہیں۔ یہ کھیلوں کی پہلی قسم ہو گئی، کیونکہ ترمذی اور ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم، کہ جانوروں کے درمیان میں تحریش، بیر ڈالنا، ان کو لڑانا، اس سے آپ علیہ السلام نے روکا ہے۔ ہر طرح کے جانور، چرند پرند کو یہ چیز بھی شامل ہے، یہ حدیث بھی شامل ہے۔ عبداللہ بن عمر زنوج سے نے کچھ جوانوں کو دیکھا کہ مرغی باندھ کر اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے انہوں نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے ایسے انسانوں پر لعنت فرمائی ہے جو یعنی جانوروں کو باندھ کر نشانہ بنائے۔ اسی طرح یہ بھی کہ آپ علیہ السلام نے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے کہ جو جانور کو مسلح کرے، یعنی اس کے اعضاء کاٹ دے، اور اعضاء کاٹے اس کو اور مسلح کر دے اس کو، اس پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ بہرحال یہ پہلا کھیل کی پہلی قسم میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اس حوالے سے یہ ناجائز ہے، اور میں نے کچھ مثالیں بھی احادیث سے آپ کو دے دی ہیں۔ نمبر دو، وہ کھیل جو اپنی ذات کے لحاظ سے تو جائز ہے، ٹھیک ہے، اور مگر جوئے بازوں اور اوباشوں کا شعار بن چکا ہے، خاص ان کا طرہ امتیاز اور شعار بن چکا ہے۔ تو یعنی جب بھی اس کھیل کو سنتے ہیں، بولتے ہیں، تو ذہنوں میں برے ہی لوگ آتے ہیں، گویا وہ برے لوگوں کی پہچان بن چکا ہے، جیسے تاش کھیلنا وغیرہ۔ اب یہ جب بھی آپ دیکھیں گے تاش کھیلنے والے لوگ آپ کو اچھے نظر نہیں آئیں گے، اچھے کرتوتوں والے نظر نہیں آئیں گے، جوا تو ان میں لازمی ہوگا، اور بھی اوباشیاں اور منشیات اور جو ہے بہت سارے فحش کام، یہ سلسلے ان اڈوں کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، گندے قسم کے لوگ اس کام کو کر رہے ہوں گے۔ تو اب یہ کھیل بذات خود تو یہ مباح تھا، لیکن اس کھیل کی پہچان ایسے لوگوں کے ساتھ ہو چکی ہے جو لوگ ٹھیک نہیں ہیں، اور اکثر و بیشتر عموماً بلکہ زیادہ تر وہی لوگ جو ہیں اس کو کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ایسے کھیلوں سے ان کی چونکہ بدنامی بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے ان کو چھوڑ دینا چاہیے، بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کھیلوں کی تیسری قسم، وہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہیں اور برے لوگوں کا شعار اور پہچان طرہ امتیاز بھی نہیں ہے، لیکن ان میں بدنی، جسمانی یا ذہنی، دماغی ورزش کا سامان نہیں ہے، بس محض وقت گزاری ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں، تو ایسے کھیل بھی شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، نامناسب ہیں، جیسے بنٹے شنٹے کھیلنا، اور جو ہے جنونی قسم کے کرکٹ والے لوگ، اور لڈو اور کیرم بورڈ وغیرہ اور نوگوٹی، اس قسم کی چیزیں جن میں یعنی ذہنی تفریح بھی خاص نہیں ہے اور جسمانی تفریح تو ہے ہی نہیں ہے۔
تو ایسے کھیل اگرچہ اپنی ذات کے اعتبار سے مباح ہیں، ناجائز نہیں ہیں، اور دوسروں کا، برے لوگوں کا شعار بھی نہیں ہے، ان کی خاص علامت اور پہچان بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ ان میں وقت گزاری ہوتی ہے اور کوئی تفریح ظاہری، باطنی، جسمانی اور دماغی خاص نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے ان کھیلوں سے بھی اجتناب ہی کرتے رہنا چاہیے۔ ایسے ہی ایسے کھیل جو بذات خود تو جائز ہیں، ورزش والے بھی ہیں، غیروں کی پہچان بھی نہیں ہے، لیکن ان میں کچھ مفاسد پائے جاتے ہیں، کچھ نقصانات پائے جاتے ہیں، تو ایسے مفاسد والے اور نقصان والے وہ جو کھیل ہیں، تو ان سے بھی یعنی آدمی کو یا ان مفاسد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وہ مفاسد کیا ہیں؟ مثلا عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کھیلوں کے اندر جوا رکھتے ہیں، بلکہ بڑے تو چھوڑے، چھوٹے چھوٹے بچے گلی کوچوں کے اندر بھی بہت سارے ایسے دیکھے جو ہے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کھیلوں کے اوپر بھی جو جوا رکھتے رہتے ہیں۔ کسی کی زیادہ نہ ہو تو 5-10 روپے 20 روپے، جس کے پاس جتنی استطاعت ہو تو بچے اس لحاظ سے جوا رکھتے ہیں۔ تو جوا ظاہر بات ایک حرام چیز ہے، تو اب جوئے والے کھیل پھر منع ہو جائے گا۔ ایسے اگرچہ وہ کھیل اپنی جگہ درست ہوگا، غیروں کا شعار بھی نہیں ہوگا، اور اس میں اور بھی بہت ساری مفاسد یہ نہیں ہوں گے، ورزش والا بھی ہوگا، لیکن چونکہ اس میں جوا یہ چیز ہوگی تو یہ منع ہوگا۔ ایسے ہی کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں جو غیروں کا شعار بن چکے ہوتے ہیں، کچھ کھیل ہی ایسے ہیں جو غیروں کا شعار بن چکے ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایسے ہی کچھ کھیلوں کے اندر لوگ بے پردگی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بے پردگی کا ارتکاب کیسے کرتے ہیں؟ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جنگیں لگاتے ہیں اور وہ اپنا سطر جو ان کا کھلا ہوتا ہے، حالانکہ مرد کا سطر ناف سے یہ گھٹنے تک اس کا جو ہے سطر ہوتا ہے، تو اب وہ اپنا چھوٹا سا جنگیا وغیرہ ایسا لگا لیتے ہیں، رانیں بھی ان کی بالکل ننگی ہوتی ہیں اور جسم باقی اس طرح، تو اس وجہ سے اس طرح کی بے پردگی، اور خاص کر آج کل تو لڑکیاں بھی مختلف کھیلوں میں آ چکی ہیں، تو یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے اس طرح کی ترتیب۔ ایسے ہی بے ستری کرنا، اور بے ستری وہ چیزیں اس کے اندر وہ منع ہے۔ ایسے ہی بے پردگی کے سامان، مطلب شائقین اور ناظرین جو آتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو ان کے اندر بے پردگی کا سما ہوتا ہے، بےہودگی ہوتی ہے، سیٹیاں بجائی جاتی ہیں، تالیاں بجائی جاتی ہیں، اور ایک شور شرابہ اور بےہودہ قسم کے لوگ، اس قسم کے جیسے پہلے بےہودہ قسم کی قومیں کیا کرتی تھیں، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، برے لوگوں کی بری عادت بیان کی گئی ہے۔ ایسے ہی موسیقی، ڈانس وغیرہ، تو بہت سارے ایسے کھیلوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ موسیقیاں اور ڈانس وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی فرائض و واجبات سے غفلت برتنا، نمازوں کے اوقات ضائع ہو رہے ہیں، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، پرواہی کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی کھیلوں کو زندگی کا مقصد بنایا جاتا ہے، باقاعدہ لوگ پیشہ اختیار کر لیتے ہیں، اس کو پیشہ، کپتان بن جاتے ہیں ساری زندگی کے لیے، اور ایسے ہی کپتانی کرتے کرتے کبھی کبھی ملک کا بیڑا بھی غرق کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کھیلوں کو زندگی کا مقصد بنا لینا، پیشہ بنا لینا، اور ہر وقت، یا بعض لوگوں کو جنونی ایک جو ہے چسکا لگا ہوتا ہے، مشغلہ بنا لیتے ہیں جنونی درجے کا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یا اوباشیوں سے، بے حیائیوں کا ارتکاب، وہ چیزیں کھیل کے آڑ میں ہوتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسراف اور تبذیر، یعنی جائز درجے میں حدوں کو کراس کرنا اور ناجائز چیزوں میں خرچ کرنا۔ جائز درجوں میں حدوں کو کراس کرنا اسراف ہے، اور ناجائز جگہوں پر خرچ کرنا وہ تو تبذیر ہے۔ قرآن نے دونوں سے روکا ہے، لا تبذر تبذیرا، اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں تبذیر کرنے والے۔ لا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، اسراف مت کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لوگ اس پر جو ہے، ہماری حکومتیں تو اس پر کروڑوں اربوں روپے بہا دیتی ہیں، اور اس کتنے اخراجات اس پر ہو رہے ہوتے ہیں، اسٹیڈیم بن رہے ہوتے ہیں، اور بیرونی ملکوں کے دورے ہوتے ہیں، اور پھر جوئے ہوتے ہیں، اور جب ورلڈ کپ ہوتا ہے تو پھر اس وقت عالمی سطح پر اور ریاستی سطح پر لوگ بڑے بڑے کروڑوں روپے اربوں روپے کے جوئے رکھتے ہیں، اور ہار جاتے ہیں، کچھ جیت جاتے ہیں، اور ایک عجیب سی انارکیاں ہوتی ہیں، اور یہ اس طرح کے سلسلے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح لوگوں کو ایذا رسانی والی چیز نہ ہو، کہ ایسا کھیل نہ ہو کہ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہو۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پڑوسی کو جس نے پتھر پھینکا، تو انہوں نے جا کے روکا کہ دیکھو، آپ علیہ السلام نے اس طرح کی پتھر پھینکنے سے روکا ہے، نہ یہ شکار کر سکتا ہے، نہ یہ دشمن پر غلبہ لا سکتا ہے، بلکہ یہ صرف آنکھ پھوڑ سکتا ہے، دان توڑ سکتا ہے، لہٰذا ایسے کام مت کرو۔ اس نے پھر پھینکا تو کہنے لگے میں آپ سے نہیں بولوں گا، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اور آپ جو ہے توجہ ہی نہیں کر رہے اس پر۔
تو اسی وجہ سے فقہا فرماتے ہیں کہ اس طرح کے میدان علیحدہ سے ہونے چاہیے، کہ ایسے جگہوں پر میدان نہ ہوں کہ دائیں بائیں کے لوگوں کو، ساکنین کو، رہائشی لوگوں کو تکلیف ہو اس کی وجہ سے، اور عوام الناس کو جو ہے تکلیف ہو اس سے۔ اور اسی طرح بعض کھیل ایسے ہوتے ہیں جن میں شرکیہ کفریہ قسم کے سلسلے ہوتے ہیں، وہ بھی نہ ہو۔ مثلا بعض جو ہے نیٹ پر اور کمپیوٹر کے اوپر ایسے کھیل ہوتے ہیں جس میں IGI وغیرہ اس قسم کے سلسلے، یا اس سے بھی آگے درجے کے مختلف قسم کے بے شمار کھیل ہیں، بلکہ کفار نے تو ایسے کھیل نکالے ہوئے ہیں کہ معاذ اللہ فائرنگ کرتے ہوئے ایک آدمی جا رہا ہے اور سامنے کبھی بیت اللہ آ رہا ہے، کبھی قرآن کریم آ رہا ہے، اور کبھی جو ہے مسلمانوں کی مقدس چیزیں آ رہی ہیں، مقامات آ رہے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے کھیل تو بالکل شرعاً ناجائز ہیں۔ اسی وجہ سے کچھ دن پہلے PUBG کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اور بہت زیادہ وہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، تو اس کو کراچی سے ایک بہت بڑے مستند مدرسہ سے فتویٰ بھی آیا تھا کہ PUBG کھیلنے والا کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح کے، اور دوسرے علماء نے پھر اس حوالے سے مختلف تصریحات فرمائی تھی۔ مفتی زبیر صاحب جو ہیں بہت بڑے سکالر ہیں، انہوں نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی تھی اس حوالے سے، عادلانہ اور جو ہے وہ بہت زبردست قسم کی انہوں نے گفتگو فرمائی تھی۔ تو مثلا یہ کہ 3 شرطیں خاص طور پر دیکھی جاتی ہیں کہ کھیل ایسا ہونا چاہیے جس میں جسمانی، دماغی، تفریح ہو، ورزش ہو، صحت کو برقرار رکھنے والے ذرائع اس کے اندر موجود ہوں، برقرار رکھنے والے، اور نمبر 2 اس میں کوئی غلو، انہماک، استغراق ایسا نہ ہو کہ آدمی اسی کا ہو کر رہ جائے، اور نمبر 3 اس میں فائدہ ہی فائدہ ہو، نقصان اگر ہو بھی تو فائدہ نقصان سے جو ہے زیادہ ہو۔ تو اس قسم کی باقی PUBG کا جو سلسلہ ہے اس میں ذہنی، جسمانی ہر لحاظ سے، ایک تو آدمی اس میں جسمانی تو ہے ہی کچھ نہیں کہ وہ تو بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور ذہنی بھی نہیں ہے، بلکہ ذہنی منفی اثرات اس پر ہوتے ہیں۔ ابھی دسمبر پچھلے مہینے میں آپ نے سنا کہ ایک شخص، جوان لڑکا جو ہے وہ PUBG کھیلتے کھیلتے پوری رات، صبح جا کے اس کی دماغ کی رگیں پھٹ گئیں اور مر گیا وہ۔ یہ ابھی یعنی چند دن پہلے کا واقعہ ہے، دسمبر 2020 کے اندر یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ تو اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے، یعنی دماغی ورزش کے بجائے دماغ کی رگوں پر بوجھ پڑتا ہے اور دماغ کی رگیں پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اور منفی اثرات یہ چیزیں اس پر یہ بھی ہوتا ہے۔ پھر اس میں کچھ لوگ اس میں اتنے زیادہ، یعنی راتوں کو جاگنے کے لیے اور اپنا ہوش برقرار رکھنے کے لیے لوگ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، مستانے اور غافل ہو جاتے ہیں، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ان سے جو ہے ضائع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسا کھیل کھیلنا، PUBG وغیرہ اس طرح کے کوئی بھی کھیل، وہ ایپ انسٹال کرنا، کھیلنا، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ اس پر تو سارے علماء کا متفقہ فتویٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ البتہ اس میں یہ جو آیا تھا کہ اس کھیل کو کھیلنے والا کافر ہو جاتا ہے، بیوی طلاق ہو جاتی ہے، تو یہ کافرانہ فعل اس کو قرار دیا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے مفتی زبیر صاحب کی تحقیق اچھی تھی کہ وہ ایک مسئلہ تو یہ ہے اس کے اندر کہ یہ فتویٰ تھوڑا سا اس لحاظ سے کمزور ہے کہ کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ابھی 4 مہینے پہلے مسلمانوں کے شدید احتجاج کی وجہ سے یہ جو سلسلہ تھا کہ بتوں کے سامنے وہ جو فرعون کی ممی شمی یا باڈی اس طرح کی چیز، وہ ایک خیالاتی ایک بونا سا بنایا ہوتا تھا جس کے سامنے جا کے طاقت اور پاور حاصل کرنے کے لیے، نروان حاصل کرنے کے لیے بٹن دبا کے اس کے سامنے جا کے جھکتے تھے، تو وہ ایک سجدہ غیر اللہ کو ہونے کی بات ہو رہی تھی۔ تو وہاں پر یہی ہے کہ جو آدمی اس طرح کرتا تھا تو اس سے پوچھا جاتا تو وہ کفر اور شرک کا ارتکاب اس کے عقیدے میں نہیں ہوتا تھا، وہ کہتا کہ یہ کھیل ہے، کھیل کے اندر ایک ہمارے پاس سن ہوک جنگل موڈ کے مرحلہ ہوتا ہے جس میں ہم جا کے یہ کام کرتے ہیں، لیکن اس میں ہمارے قطعاً غیر اللہ کو سجدے کی نیت نہیں ہوتی، وہ تو صرف کھیل برائے کھیل ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ، اب ایسے آدمی پر کیسے کفر کا فتویٰ براہ راست لگایا جائے گا؟ دوسرا یہ ہے کہ وہ 4 مہینے پہلے وہ سلسلہ جنگل موڈ کا ختم بھی کر دیا گیا، اب اس کھیل میں وہ چیز شامل بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس لحاظ سے یہ کفر کا فتویٰ صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن اس کھیل کے ناجائز ہونے پر تمام علماء کا اتفاق ہے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ باقی اس میں یہ بھی ہے کہ دیگر بھی کوئی غیر شرعی، غیر اخلاقی امر کا ارتکاب اس کے اندر نہ ہو، اور اسی وجہ سے جو ہے میں نے کہا فرائض و واجبات وہ بھی اس میں ضائع نہ ہوتے ہوں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ کھیل کھیلنے والا ایسا یعنی شوخیاں اور شیخیاں اور فخر و تعلی کے جذبے سے کھیل رہا ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں، میں لوگوں کے ہاں پاپولر ہو جاؤں، مقبول ہو جاؤں، مشہور ہو جاؤں۔ اور آج کل یہ بھی ایک بہت بڑی تمنا ہے ہمارے جوانوں کا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی کیسے مومن ہو سکتا ہے کہ جو آگے آگے جائے اور اس کی سوچ یہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں اور خوب دیکھیں مجھے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، تو یہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟
تو یہ اس قسم کی باتیں تو اس میں عام طور پر ہوتی ہیں۔ تو بہرحال کھیل کی میں نے آپ کے سامنے چند قسمیں بیان کر دی ہیں۔ پہلی قسم وہ بیان کی ہے جو اپنی ذات کے لحاظ سے غلط ہے، جیسے مرغے لڑانا، کتے لڑانا، اور جو ہے پرندوں کو، جانوروں کو باندھ کر نشانہ بنانا ناجائز۔ دوسرا میں نے کہا اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہے، لیکن اس میں چونکہ غلط لوگوں کا وہ طرح امتیاز بن چکا، پہچان بن چکی، جیسے تاش کھیلنا، ایسے کھیلوں سے اجتناب کرنا چاہیے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرا میں نے کہا کہ وہ کھیل ہیں جو اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہیں، برے لوگوں کا شعار نہیں ہے، لیکن ان میں بدنی، جسمانی کوئی کسی قسم کی راحت یا اس میں جو ہے ورزش کا سامان نہیں ہے، بلکہ منفی نقصانات ہیں اس کے اندر، منفی چیزیں اس کے اندر، ان سے بچنا چاہیے۔ چوتھے میں نے کہا ایسے کھیل جو اپنی ذات کے اعتبار سے تو جائز ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ان میں مختلف اور بہت ساری مفاسد پائے جاتے ہیں، جو مفاسد میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیے ہیں، تو ان سے بھی اپنے آپ کو، یا مفاسد سے کم از کم اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ پانچویں قسم کے وہ کھیل ہیں، پانچویں قسم کے جو جہاد میں زیادہ مفید ہوں، وہ جائز ہی نہیں بلکہ باعث اجر و ثواب بھی ہیں، جیسے گھوڑ دوڑ، اسلحہ ٹریننگ، اور جو ہے تیر اندازی، نشانہ، اور اسی طرح جو ہے جسمانی گوریلا کمانڈو ٹریننگ وغیرہ، تو اسی طرح تیراکی، یہ اس قسم کی جو کھیل ہیں جو انسان کو دشمن کے مقابلے میں اسلام یعنی جہاد کے حوالے سے جو کام آ سکتے ہیں، ایسے کھیلوں کو اس نیت سے کھیلنا کہ وہاں ہمیں کام آئیں گے، تو وہ کھیل بھی ہوں گے، ساتھ ساتھ وہ اس کا جو اجر بھی ملے گا۔ تو بہرحال یہ آپ کے سامنے تقریباً 5 قسم کے میں نے رکھے ہیں کھیل۔ تو ان کھیلوں میں تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کھیل کہ جن میں یعنی جہادی ٹریننگ بھی ہو، تو ایسے کھیل صرف جائز ہی نہیں، ان کی تو ترغیب دی گئی ہے، وہ ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی، کھیل 3 ہی کھیل ہیں، تو اس سے ہمیں یہ فلسفہ معلوم ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں فٹ بال دیکھ لیں، والی بال دیکھ لیں، ہاکی دیکھ لیں، کہ جس میں ہر کھلاڑی کھیل رہا ہوتا ہے، دوڑ رہا ہوتا ہے، جسمانی خوب ورزش ہو رہی ہوتی ہے، یا جو ہے وہ کشتی ہو، ریسلنگ ہو، دوڑنے والی جو ہے وہ ریس وغیرہ، یہ اس طرح کی ہو، تو بالکل یہ ہونی چاہیے اس طرح کی، لیکن ان میں وہ غیر شرعی امور نہیں ہونے چاہیے جو اوپر میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ تو بہرحال اس قسم کے کھیل وہ اسلام میں جائز ہیں۔ اب یہاں پر ایک ذیلی طور پر مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ جوا تو یہ ہوتا ہے، جوئے کے بارے میں جوئے کی تعریف یہ ہے کہ زیادہ مال کی لالچ میں اپنے مال کو اس طرح خطرے میں ڈالنا کہ اس میں دونوں جانب سے مال ہو، اور اس میں محنت کا کوئی عمل دخل عنصر اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو، اور یہ احتمال ہو کہ اپنا مال ہو سکتا ہے دوسرے کے مال کو کھینچ لائے، یا ہو سکتا ہے اپنا بھی ساتھ ہی غرق ہو جائے۔ تو یہ تعریف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اسی کو جوا، اور اس کو قمار، اس کو مخاطرہ، اس کو میسرہ، اور انگلش کے اندر اس کو جو ہے گیمبلنگ، اور عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں تعلیق الملکی علی الخطر والمال من الجانبین، کہ ملک کو، اپنی ملک کو، اپنے مملوک کو، اپنے مال کو خطرے کے اوپر ڈال دینا، اور مال دونوں جانب سے ہو، جانبین سے ہو، جو فریق ہیں دونوں، وہ تو یہ جوا ہے۔ اب یہاں پر مثلا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر دیکھنے میں آیا، سوالات بھی آئے ہیں کہ ایک دو آدمی جاتے ہیں، جا کر کسی جگہ کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں کسی دکان کے اندر، اور وہ جو ہارتا ہے تو وہ اس دکان والے کو چارجز وہی دیتا ہے، ہارنے والا، جیتنے والا نہیں دیتا۔ تو یہ شرعاً جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ جائز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اس پر جوا کی تعریف نہیں آ رہی، کیونکہ دونوں جا کر کھیل رہے ہیں، مال کسی نے جمع نہیں کروایا، اور چارجز تو آخر دینے ہیں نا انہوں نے دکان والے کو، تو چارجز وہ دے رہا ہے جو ہار رہا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ جوا نہیں ہے۔ تو اسی طرح دو آدمیوں کو کوئی تیسرا کہتا ہے بھائی آپ کھیلو، جو جیتے گا میں انعام دوں گا، تیسرا آدمی انعام دے رہا ہے ان دونوں میں سے جیتنے والے کو، تو یہ بھی جوا نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے کھیلوں کی 5 قسمیں رکھ دی ہیں، ان میں سے ہر آدمی کھیل کو دیکھ سکتا ہے کہ کون سا کھیل کس کے اندر کس درجے میں آتا ہے، کس دائرے میں آتا ہے، اس کے اندر مفاسد شرعیہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔